أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، روزانہ قرآن کریم سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، ہم تک قرآن کریم کا علم منتقل کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ قرآن کریم کی ان آیات کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم رہتی دنیا تک کے لیے ہے اور یہ ہدی للناس جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ قرآن کے تعلق سے فرماتا ہے کہ تمام انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے۔ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہیں۔ ہمیں ہدایت کس کس انداز سے قرآن کریم فراہم کر رہا ہے، یہ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لا کر ہمیں بتاتے ہیں اور یہ کام روزانہ ہوتا ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں، اور الحمدللہ یہ 11واں برس ہے روزانہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں بفضل خدا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 پر آج بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے فرما رہا ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ مشرکین مکہ یہ خود کو ابراہیمی روایات سے بھی جوڑتے تھے، لیکن حرام اور حلال کے تعلق سے اپنے فیصلے خود کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے کیا حلال کیا حرام کر رکھا ہے اور تم پر کیا کیا پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں۔ توحید کی بات سب سے پہلے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ خواتین و حضرات، مزید بھی باتیں آگے ہیں لیکن اس تعلق سے توحید، کیونکہ بنیاد ہماری توحید پر ہے۔ عملی توحید کیا ہوتی ہے؟ ایک سوال ہم یہ رکھیں گے آج کے معزز مہمان کی خدمت میں۔ ایک چیز عقیدہ ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ہم قیامت تک مانتے رہیں گے۔ ہم میں سے کوئی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کر سکتا، یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ لیکن عملی توحید کسے کہتے ہیں، یا توحید کا رنگ کیسے حاصل کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہم رکھیں گے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اپنے بعد فوراً والدین کو رکھا ہے، انشکر لی ولوالدیک وغیرہ وغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ خواتین و حضرات، وبالوالدین احسانہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے۔ اللہ اکبر، تم رزق کے خوف سے انہیں قتل کر دیتے ہو، ان کو جان سے مار دیتے ہو کہ ان کو رزق ہم کیسے فراہم کریں گے، ان کا رزق تو بعد میں ہے، تمہیں بھی رزق ہم ہی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج اولاد کو دنیا میں نہ آنے دینے کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں اس پر بھی ہم بات کروائیں گے، یعنی خاندانی منصوبہ بندی وغیرہ وغیرہ، اسقاط حمل وغیرہ وغیرہ، اس حوالے سے کہ نہیں آبادی بس کمی رکھی جائے۔ یہ اصل میں تحدید نسل نہیں ہو رہی، یہ تنظیم نسل ہو رہی ہے۔ کیسے کیسے خوشنما اور پرفریب نعرے دے دیے گئے ہیں، 2 بچے ہی اچھے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں، قتل نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ انسانی جان کا تحفظ، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تم کو یہ ہدایات ہم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ خواتین و حضرات، یوں یہ آیت سورہ انعام 151 مکمل ہو رہی ہے۔ تفصیل یہ جانیں گے ہم
محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا مقبول اور محبوب نام شجاع الدین شیخ صاحب، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجئے کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم شیخ صاحب کی خدمت میں پہلا سوال رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا، بنو ہاشم سے معاشرتی مقاطعہ کا معاہدہ کہاں رکھا گیا؟ درست جواب، خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا گیا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کن صحابی کی صاحبزادی تھیں؟ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، یا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، یا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے۔ اصول بتائے جا رہے ہیں، بلکہ وہ پابندیاں لگا کر اصول بتائے جا رہے ہیں۔ اولین مخاطب مشرکین مکہ، قیامت تک کے لیے قرآن کریم میں رکھ دیا گیا۔ کیا پس منظر ہے ان آیات کے نزول کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جزاک اللہ خیرا انیق صاحب۔ بنیادی طور پر سورہ انعام کی آیت نمبر 151 اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 152، یہ دو آیات بہت جامع ہیں اس اعتبار سے کہ ہماری معاشرتی اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے بہت اہم ہدایات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عطا فرمائیں۔ آپ نے بجا فرمایا کہ مخاطبت اولاً تو مشرکین مکہ سے ہو رہی ہے اور پیچھے پس منظر بھی ہے، البتہ اس میں دی گئی ہدایات عموم کے اعتبار سے ہیں اور قیامت تک کے لیے اور ازل سے ہیں۔ یہ بھی بڑا اہم نکتہ ہے۔ یہ اتنا اہم مقام قرآن حکیم کا کہ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں
کہ تورات کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے بعد انہی احکامات سے ہوا ہے، وہ جو انگریزی میں معروف ہے 10 Commandments of Torah، احکامات 10 جو تورات میں عطا ہوئے، یہ گویا کہ ان کا قرآنک ورژن ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جتنی بھی شریعت اللہ نے عطا فرمائیں ان تمام شریعتوں میں انبیاء اور رسول کے ذریعے یہ تمام احکامات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ یعنی بعض احکامات ہوتے ہیں کہ ایک شریعت میں ہیں دوسری شریعت میں نہیں ہیں، یہ ایک شریعت میں ان کی شکل اور فارم ایک ہے، دوسری شریعت میں ان کی شکل اور فارم بدل جاتی ہے، مگر یہ 10 احکامات وہ ہیں کہ تمام شریعتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے۔ گویا ازل سے ہماری یہاں مراد دنیا کا آغاز ہے، یعنی جب سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا اور قیامت تک کے لیے احکامات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پس منظر تو یہ ہے کہ مشرکین مکہ سورۃ الانعام میں، جیسے کہ ایک اور پروگرام میں بھی ذکر ہوا تھا، کہ ان سے مخاطبت ہے اور ان کے شرکی عقائد کا رد کیا گیا، ان کے شرکی اعمال کا اور رویوں کا رد کیا گیا۔ مشرکین مکہ نے حلت اور حرمت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے، بعض جانوروں کے بارے میں کہہ دیا ان پر سواری کرنا منع، بعض جانوروں کے بارے میں کہہ دیا ان کا دودھ استعمال کرنا منع، بعض جانوروں کے بارے میں کہہ دیا کہ ان کا گوشت صرف مرد استعمال کر سکتے ہیں، بعض کے بارے میں کہہ دیا ان کا گوشت مرد اور عورتیں دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو خود ساختہ انہوں نے تصورات گھڑ لیے تھے، تو یہ جو حلت اور حرمت کے اختیار میں دخل اندازی کی تھی، اس پر ان کو متنبہ کیا گیا۔ انٹرو میں آپ نے بڑی عمدہ بات بیان فرمائی اور آگے ہم کلام بھی کریں گے انشاءاللہ کہ توحید ایک عقیدے کا معاملہ ہے، بالکل ہے، کوئی شک نہیں، اور ایک توحید کا عملی پہلو بھی ہے۔ وہ عملی توحید کیا ہے اس کا ایک نقطہ تو ابھی آ رہا ہے ان آیات سے قبل کی آیات کے تسلسل میں، کہ جس جانور کو چاہ حلال کر لیا، جس کو چاہ حرام کر لیا۔ یہ جو حلال حرام کے اختیارات اپنے ہاتھ میں انہوں نے لیے، ایک تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارا اختیار نہیں، یہ اختیار خالق کائنات کا ہے، ایک۔ اور دوسری بات، جو تم نے من گھڑت باتیں اختیار کر رکھ لی، اس کو حرام قرار دے دیا، اس کو حرام قرار دے دیا، یہ تو تمہاری من گھڑت باتیں، آؤ اب ہم تمہیں بتائیں کہ رب نے کیا حرام قرار دیا ہے۔ تمہاری نہیں، اللہ کی مرضی چلے گی، حکم تمہارا نہیں، اللہ کا چلے گا، قانون تمہارا نہیں، اللہ کا چلے گا، حاکمیت بندوں کی نہیں، اللہ کی چلے گی۔ یہ ہے پس منظر جس میں یہ کلام آ رہا ہے۔ پھر جو لفظ آ رہا ہے تعالو، بڑی پیاری بات، اسی سے علو ہے، بلندی بھی۔ بہت خوبصورت نقطہ مفسرین نے بیان فرمایا کہ یہ انداز کبھی ایسے وقت میں بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ کوئی بلندی پر ہو اور نیچے سے کسی کو بلایا، بھائی ادھر آ جاؤ۔ عربی میں جب جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا کم ود می، فالو می، تو عربی میں کہا جاتا ہے تل معی، میرے ساتھ ساتھ آؤ۔ لیکن یہ تعالو ہے کہ مفسرین نے لکھا کہ یہ کسی بلند جگہ پر کوئی کھڑا ہو اور نیچے سے کسی کو پکار رہا ہو کہ آؤ۔ اس میں پھر اشارہ یہ مفسرین نے لکھا، اگر تم بلندی چاہتے ہو، رفعت چاہتے ہو، کردار کی بلندی چاہتے ہو، اللہ کے ہاں کوئی مقام چاہتے ہو، تو ان احکامات کی طرف آؤ۔ ارے رب نے کیا حلال قرار دیا، رب نے کیا حرام قرار دیا، رب کن باتوں کا تقاضا کرتا ہے، کن باتوں سے تمہیں منع فرماتا ہے، اس پر آؤ گے تو تمہیں کوئی علو ملے گا، تمہیں کوئی بلندی ملے گی، تمہیں کوئی رفعت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں میسر آ جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ رفعت، یہ بلندی تمہیں حاصل ہوگی ان باتوں کو مان کر۔ تم ایک کام اور بھی کرتے ہو، وہ کام یہ کرتے ہو تم حلال اور حرام خود طے کر لیتے ہو اور اپنے آپ کو ابراہیمی روایات سے بھی جوڑتے ہو۔ اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ تو مانو کس کی بات؟ اللہ کی بات۔ کس کے ذریعے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ قل، اب قل سے آغاز ہو رہا ہے۔ آپ کی اجازت سے آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اسی سورہ انعام کے آخر میں قل سے ایک آیت آتی ہے، ایک تو وہ ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے تمام جہان والوں کا رب ہے اور اس اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اور جو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، سورہ انعام میں بھی ذکر آتا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے تو اپنے آپ کو یکسو کر لیا ہے، اپنا چہرہ اس کی طرف پھیر لیا جو رب العالمین ہے، اور میں اس کے ساتھ شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ تو ان کے دعوے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ نسل میں ہونا کافی نہیں ہے، ان کے طریقے پر آؤ گے، ان کے راستے پر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری کو رفعت کا معاملہ ہوگا۔ تو یہ ان کو اب کہا جا رہا ہے اور اب کہلوایا جا رہا ہے نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ بھی کہلوایا گیا سورہ حج کے آخر میں کہ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہو. تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو نیا تقاضا تمہارے سامنے نہیں رکھ رہے. جو ملت ابراہیم یعنی طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، رب کے سامنے جھک جانا، اسی طریقے کی دعوت اب آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلی بات اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، توحید. یہ کیا تم بتوں کو پوچھتے ہو، ان سے مانگتے ہو وغیرہ وغیرہ، اور تم اللہ کو بھی مانتے ہو لیکن اللہ کے ساتھ انہیں شریک کر دیتے ہو کہ ہاں اللہ کو تو ہم مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ان سے پوچھو کہ زمین آسمان کس نے تخلیق کی ہے؟ اللہ نے تخلیق کی ہے. لیکن یہ رزق وغیرہ، یہ پانی بارش وغیرہ، یہ ان بتوں کے ذریعے ہم ان سے مانگتے ہیں اور وہ ہمیں دے دیتے ہیں. تو تم شرک کر رہے ہو. ان الشرک لظلم عظیم. میں نے انٹرو میں ایک سوال رکھا تھا کہ توحید، یہ تو ایک مشرکین اولین مخاطب، لیکن قیامت تک کے لیے ہم سے بھی یہ آیت کچھ تقاضے کر رہی ہے. توحید، ایک تو توحید اللہ کو ماننا، ہم سب اللہ کو مانتے ہیں، لیکن توحید کا ایک عملی رنگ بھی ہوتا ہے. صبغت اللہ. صبغت اللہ. من احسن من اللہ ہے صبغہ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. تو ذرا یہ توحید عقیدے سے ذرا آگے کی چیز ہے نا. عقیدہ تو ہمارا مضبوط ہے، لیکن عملی رنگ جو میں بار بار ایک بات یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نظر آئے کہ ہاں میں اللہ کا ماننے والا ہوں، یا میں موحد ہوں. تو ایک موحد، اس میں کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں؟ ارشاد. بہرحال بہت بڑا اور وسیع موضوع ہے، اس کو ہم دو حصوں میں کوشش کرتے ہیں کہ بریک کر لے. جو آپ نے اشارتاً میں فرمایا، ایک معاملہ عقیدے کا اور ایک معاملہ عمل کے اعتبار سے. ایک تو معروف بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک نہ کیا جائے، جیسے مشرکین نے بتوں کی پوجا پاٹ کی، یا انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا، یا یہود و نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے تجویز کر دیے معاذ اللہ. یہ تو ہے اللہ کی ذات میں شریک کر دینا. ایک ہے اللہ کی صفات میں شریک کرنا، اللہ جیسی صفات کسی میں مان لینا. اور اس میں اگر بہت پیارا اصول اہل علم نے بیان فرمایا، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اس کا ذکر فرماتے تھے، اگر تین باتیں واضح ہوں تو انشاءاللہ اس سطح کے شرک سے بھی بندہ انشاءاللہ بچ سکے گا. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اس کی ذاتی ہیں. مخلوق کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ صفات ہیں، ذاتی نہیں ہیں. سبحان اللہ. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات لامحدود ہیں. مخلوق کی صفات محدود ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات مطلق ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ایبسلیوٹ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. مخلوق نہ ہمیشہ سے ہے تو اس کی صفات بھی ہمیشہ سے نہیں ہیں. آج آپ کا علم میرا اتنا ہے، کل اتنا ہوتا ہے، پرسوں تو ہماری میموری لاسٹ ہو جاتی، ختم. تو اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے ہیں اور مطلق ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. بندوں کا، مخلوق کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اگر یہ فرق کر لیا جائے تو علمی سطح پر کبھی کبھی جو کنفیوژنس ہو جاتے ان سے بندہ بچ جائے گا. اللہ کہتا ہے وہ سمیع ہے، تو سنتا تو میں بھی اور آپ بھی ہیں، لیکن اللہ کا سننا اس کا ذاتی ہے، میرا اور آپ کا سننا اللہ کے اذن سے ہے. اللہ سب کچھ سنتا ہے، ہم اور آپ سب کچھ نہیں سن پاتے. اللہ ہمیشہ سے صفت رکھتا ہے، ہمیشہ رکھے گا، اور یہ اس کی ایبسولوٹ، اس میں کمی یا بیشی کا کوئی امکان نہیں ہے. ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ یہ لمیٹیشنز موجود ہیں، لیکن بہرحال یہ ذرا ایک علمی نوعیت کی بحث ضرور ہے. یہ ہے صفات باری تعالیٰ کا معاملہ. تو ایک ہے اللہ کی ذات میں شریک کرنا، ایک ہے اللہ کی صفات میں شریک کرنا. یہ کلام ہمارے پھر بھی ہوتا ہے. ایک ہے جو اب ہم عمل کے میدان میں آئیں گے، اللہ اس پہ بھی دو حصے میں یا دو باتیں اور عرض کر دوں. ایک ہے اللہ کے اختیارات کا معاملہ، اس میں دخل اندازی کرنا یا اس میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دینا. کل نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ کا. حلت و حرمت، حلال قرار دینا، حرام قرار دینا، یہ اختیار کس کا؟ اللہ کا. اب اگر اس میں کسی کو شامل کیا جا رہا ہے، کسی کے اندر یہ اختیارات تسلیم کیے جا رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اس کو برابر کیا جا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں شریک کرنا، یہ بھی شرک کے ذیل میں آئے گا. پھر بات آتی اللہ کے حق میں شریک کرنا. اللہ کا حق ایک لفظ میں جو تمام پیغمبروں نے دعوت دی وہ ہے عبادت کا معاملہ. تو عبادت کے بھی دو حصے کیے گئے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں
غایت الحب انتہا درجے کی محبت ہو اللہ سے، اور ما غایت الخضوع اور انتہا درجے میں اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ کے سامنے، ان دو باتوں کا مجموعہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ محبت بقیہ بجا، مگر ٹاپ آف دا لسٹ محبت اللہ کی ہوگی، جیسے خود اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، البقرہ کی آیت نمبر 165 ہے، جو لوگ ایمان لائیں گے شدید ترین محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہوتی، بقیہ محبتیں نیچے رہیں گی، اور اطاعت ٹاپ پر اللہ کی رہے گی، اور اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بالکل جڑی ہوئی بات ہے۔ بقیہ اطاعتیں نیچے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت رہے گی اوپر۔ اب اگر کسی کی محبت کو اللہ کی محبت کے برابر قرار دیا جا رہا ہے، چاہے کسی نے بتوں کی محبت اختیار کی ہو یا کسی نے مال کی محبت کو دل میں جگہ دی، تو حدیث میں الفاظ ہیں تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ۔ تو ایسی محبت مال سے کہ اس مال کی محبت کی خاطر اللہ کو بندہ پیچھے کر دے معاذ اللہ، تو یہ تو ایک درجے میں اللہ کے حق کے اندر شریک کر دینے والی بات ہوگی۔ یا اس مال کے کمانے کے پیچھے بندہ ایسا لگے کہ اللہ نے جو حرام قرار دیا اس کی وہ پامالی کر رہا ہے، تو بت بن گیا مال کا، یہ مال معبود بن گیا، یہ بندہ عبد الدینار بنا ہے، اب عبداللہ نہیں رہا۔ یہ ہے بات جو ہمیں بڑی مشکل لگتی ہے، یہ بات بڑی بھاری لگتی ہے، یہ جا کے ضرب ہمارے دلوں پر لگتی ہے، اور اللہ کرے کہ لگے۔ اللہ کا پیغمبر فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہلاک ہو گئے درہم کا بندہ دینار کا بندہ۔ اچھا اب اطاعت کے میدان میں آئیں تو اگر کسی کی محنتیں اللہ کے مقابلے میں کسی اور کے لیے لگ رہی ہیں تو یہ بھی عمل کے میدان کے اندر ایک نوع کا شرک ہو جائے گا۔ ہاں ایک حساس فرق ہم کر لیں، عقیدے کے اندر شرکیہ معاملہ یہ تو بندے کو اسلام سے باہر کر دے گا، عمل کے میدان میں شرکیہ معاملہ اس کو مسلمان رہنے دے گا، لیکن یہ طرز عمل مشرکانہ ہوگا۔ حدیث لے لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرک ومن تصدق یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز ادا کی اس سے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا اس سے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس سے شرک کیا۔ بندوں سے واہ واہ چاہتے ہو، تم ڈونیشنز دے رہے ہو، چیریٹی کا کام کر رہے ہو، بندوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو، تو حضور فرما رہے اس بندے نے شرک کا رویہ اختیار کیا۔ حضور فرماتے بندہ نماز میں کھڑا ہے، عام طور پر نماز ادا کرتا ہے، اب دیکھ رہا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ رکوع کو طویل کر دیتا ہے، وہ سجدے کو طویل کر دیتا ہے، سمجھانے کے لیے پڑھتا ہے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم رکوع میں، اب دیکھا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے ذرا میں اچھی طرح رکوع کروں، اب وہ 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے۔ یہ چوتھی اور 5ویں مرتبہ کس کے لیے ہوا؟ یہ جس کے لیے ہوا اس کے لیے اس کی عبادت ہوئی ہے، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہوئی ہے۔ اس کو حضور فرماتے شرکیہ طرز عمل، گویا ریاکاری، دکھاوے کا معاملہ، یہ بھی شرکیہ طرز عمل ہے۔ اسی طریقے پر بات کو اور اگر آگے بڑھائیں، اللہ کی حاکمیت کا ذکر میں نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ فرماتا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 57 ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی فرماتے ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ۔ تو یہ معاملات تو تمام ہیں، انفرادی ہوں اجتماعی ہوں، ان تمام معاملات میں اللہ کے عطا کردہ حکم، اللہ کے عطا کردہ قانون، اللہ کے بیان کردہ تصور، اصول، اس کے تحت رہ کر کرنا۔ یہاں اگر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو، یہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پامالی کر دی جائے، یہاں اللہ کے حکم کے بجائے کسی اور کا حکم، اللہ کے قانون کے بجائے کسی اور کا قانون اختیار کیا جا رہا ہے، تو یہ توحید نہیں رہی، یہ عمل کے میدان میں شرک کا معاملہ ہو جائے گا۔ تو اصل نقطہ ہے کہ عقیدے کے مباحث تو ہمارے بہت ہیں اور ہونے بھی چاہیے، عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، لیکن سچی بات ہے عقیدہ درست ہے کہ نہیں یہ میرے ماتھے پر نہیں لکھا ہوگا، میرا عمل بتا رہا ہوگا کہ یہ موحد ہے یا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ترجیح ہے اول اللہ ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ بہت ساری باتیں مزید ہیں، اس لیے کہ بڑی اہم بات ہے، اور ظاہر ہے کہ توحید پہ تو ہماری پوری بنیاد ہے نا، لیکن ایک سوال میں چاہتا ہوں کہ میں ضرور رکھوں اس ذیل میں، پھر ہم آگے آئیں گے وبالوالدین احسانہ کے حوالے سے۔
اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق، پھر آپ نے قرآن کریم کی بہت ساری آیات آپ نے تلاوت فرمائی، ان سے ہم ذرا رک جاتے ہیں فی الحال سوال کو چھوٹا کرنے کے لیے۔ یہ اللہ سے تعلق پیدا کیسے ہوتا ہے؟ جو عملی رنگ کی آپ نے بات فرمائی، میں نے بھی یہ عرض کیا تھا کہ ہاں نظر آئے کہ یہ توحید کا رنگ مجھ پہ چڑھنا چاہیے۔ پھر صبغت اللہ کی آپ نے بات فرمائی، من احسن من اللہ صبغہ کی بات آپ نے فرمائی۔ اللہ کو اپنے ساتھ کیسے رکھا جاتا ہے یا خود اللہ کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے؟ دیکھیے، جب عبادت کے دو اجزاء کا ذکر ہوا ہے تو اس میں ایک جز محبت کا ہے اور ایک جز اطاعت کا ہے، اور سچی بات ہے عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے۔ نماز کا ایک ظاہر ہوگا، نماز کا ایک باطن ہوگا۔ اس سے مثال آسان ہو جائے گی۔ نماز کا باطن کیا ہے؟ میں کس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور کس لیے کھڑا ہوا ہوں، اور وہ کون ہے جس کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں۔ یہ اس کا تعلق ایمان سے ہے، اس کا تعلق محبت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جا بجا قرآن حکیم میں اپنا تعارف، اپنی صفات اور اپنی قدرتوں اور اپنی نعمتوں کے بیان کے ذریعے سے رکھتا ہے۔ جتنا میں اللہ کی صفات پر غور و فکر کرتا ہوں، اس کی قدرتوں پر غور و فکر کرتا ہوں، اس کی نعمتوں پر غور و فکر کرتا ہوں، اس کی عظمت اور اس کی محبت میرے دل میں پیدا ہوگی۔ یہ ہے باطن کا معاملہ۔ اور جتنا، اس کو آپ ایمان بھی کہہ سکتے ہیں، جتنا یہ بڑھتا ہے میرا عمل، خواہ وہ نماز کا ہو، مخلوق خدا کے ساتھ تعلق کا ہو، اجتماعی معاملات کو انجام دینے کا ہو، جتنا یہ معاملہ میرا بہتر ہوتا جائے گا ادھر اس کا ریفلیکشن بھی نظر آتا چلا جائے گا۔ میں بندوں کے ساتھ رویہ کر رہا ہوں گا اور ان کو بے وقوف بنانا بڑا آسان ہوگا، ترازو کی ڈنڈی مارنا بڑا آسان ہوگا، ذرا طاقت آئے گی تو اس کی گردن دبوچ کر مال ہڑپ کرنا بڑا آسان ہوگا، مگر مجھے یاد رہے گا کہ اس بندے نے نہ بھی دیکھا، اس کو پتہ نہ بھی چلے تو میرا رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ اس کو تقوی کہہ لیں، آپ اس کو ایمان کی روش کہہ لیں، آپ اس کو خوف خدا کہہ لیں، آپ اس کو حب الہی کہہ لیں، یہ مختلف پیراوی میں بات ہو سکتی۔ اصل نقطہ کیا ہے؟ جتنا اس کا تعارف، اس کی قدرتیں اور اس کی نعمتوں پر غور و فکر ہوگا، جتنا اس کے احسانات اور انعامات کی طرف توجہ ہوگی، جتنا اس کی قدرت، وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر بات کا علم رکھنے والا ہے، کل مجھے دوبارہ پیدا کرے گا، اس کے سامنے میں نے کھڑا بھی ہونا ہے، یہ احساس جتنا میرا بہتر ہوگا، بڑھتا جائے گا، اتنا عمل کے میدان میں جو توحید کے تقاضے ہیں ان پر آگے بڑھنا میرے لیے آسان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بنتا چلا جاؤں گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، آپ نے ارشاد فرما دیا۔ لیکن اس ذیل میں ایک چھوٹا سا سی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنا، جتنا میں سمجھوں گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا استحضار میرے دل میں ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار میں کرتا رہوں گا۔ لیکن جوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جانب سفر کر رہا ہوں تو یحببکم اللہ، تو میں اللہ تعالیٰ کا محبوب بن رہا ہوں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو آپ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی آیت، مجھے اللہ کا محبوب بننا ہے، اللہ ہی یہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، تم اتباع کرو گے میرے محبوب کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میرے محبوب ہو جاؤ گے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور آگے فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور ایک اور پہلو بھی شامل کر لیں، یعنی دو بڑی خوبصورت باتیں اب جمع ہو رہی۔ ایک، کیا شے مجھے اللہ کی بندگی پر آمادگی کی طرف لے کے جائے گی؟ سورہ فاتحہ اللہ اپنا تعارف پہلے رکھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور کل کا احساس مالک یوم الدین۔ پھر ہم اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد۔ میں اس فکری پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، جتنا اس کی ربوبیت پر توجہ ہوگی اس کی محبت کا احساس پیدا ہوگا اور میں عمل کی طرف بڑھوں گا۔ البتہ عمل اپنی مرضی سے نہیں کروں گا۔ ان کنتم تحبون اللہ، وہ اس نے اب مجھے ایک اسوہ عطا کر دیا، ایک رول ماڈل عطا کر دیا، وہ مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ایسے آؤ گے تو میری محبت کا دعویٰ بھی ٹھیک رہے گا، اور تم چلے تو مجھ سے محبت کرنے، میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ جیسے محمد بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وبالوالدین احسانا۔ اور دیکھو شرک کے بعد شرک نہیں کرنا،
توحید کی طرف راغب ہو جاؤ، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لو، لیکن والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. جی ارشاد. ماشاءاللہ. اب یہ اتنا بڑا اپنی جگہ موضوع ہے اور خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جا بجا بیان فرماتا ہے. ایک نقطہ ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے، آیت کریمہ شروع ہو رہی، آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام فرمایا ہے، اور اب آ رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو. تو حرام تو پروہیبیشن ہے، جی ہاں. اور یہاں تو اللہ تعالیٰ آرڈر کی شکل میں، حکم کی شکل میں عطا فرما رہے. اس کو بھی مفسرین نے ڈسکس فرمایا ہے کہ والدین کی اطاعت کے خلاف کرنا یا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے برعکس معاملہ کرنا حرام ہے تمہارے لیے. یہ جو ڈو کی شکل میں یا امر کی شکل میں حکم آ رہا ہے، اس کے برعکس کرنا حرام ہوگا. اور اس کی بھی حکمت بتائے گی. بجائے اس کی یہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانیاں نہ کرو، یہ کہا جا رہا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ ایک حکمت برا اسلوب ہے والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی توجہ دلانے کے لیے. ایک بات. دوسری بات جو میں نے ابتدا میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ تورات کے جو بڑے بڑے 10 احکامات ہیں ان کا تذکرہ آ رہا ہے، اور یہ موضوع قرآن حکیم میں کئی مرتبہ ہے. البقرہ کی آیت نمبر 83 میں بھی یہ انداز آیا، النساء کی آیت نمبر 36 میں بھی یہ انداز ہے، یہاں ہم پڑھیں انعام کی آیت نمبر 151 میں، پھر ہم پڑھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 میں، پھر یہی انداز سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بھی آتا ہے. کم از کم 5 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر فرمایا ہے. اس میں ٹیکنیکلی 2 باتوں کی وضاحت بہت ضروری ہے. یہاں جب حسن سلوک کی بات آ رہی تو والدین کا ذکر آ رہا ہے، لیکن جب محبت کی بات آئے گی اور اطاعت کی بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت، یہ بریکٹ ہو کر بات آتی ہے. ایک ٹیکنیکل بات. دوسری بات، ایک ایسی خاتون کی جو شادی شدہ ہو چکی ہو، جس کا نکاح ہو گیا ہے، تو بہرحال اب اس کے لیے شوہر کی اطاعت کا معاملہ مقدم ہو جاتا ہے. یہ 2 ٹیکنیکل باتیں بہت ضروری ہیں. اب عموم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے بعد فوراً ماں باپ کا ذکر کرتا ہے. خود اس میں بڑی پیاری حکمت بھری باتیں ہیں جو مفسرین نے بیان فرمائیں. خالق اللہ ہے، عالم ظاہر میں ہماری تخلیق کا ذریعہ ماں باپ بنے ہیں. رازق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، عالم ظاہر میں پرورش کا ذریعہ ماں باپ بنے ہیں. محافظ اللہ ہے، میں تو کروٹ لینے کے قابل نہیں تھا، تب مجھ پر کس نے اپنے آپ کو انویسٹ کیا تھا. جی تو محافظ اللہ ہے، عالم ظاہر میں میری حفاظت کرنے والے، ٹیک کیئر کرنے والے میرے ماں باپ ہیں. اور کئی مرتبہ بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا اور ناشکری کر بیٹھتا ہے. اسی طرح کئی مرتبہ بندے ماں باپ کی احسانات کی قدر نہیں کرتے اور ان کے ساتھ ناشکری کا رویہ اختیار کر بیٹھتے ہیں. تو یہ اللہ اشارہ فرما رہا ہے ان باتوں کی طرف، گویا اپنے حق کے فوراً بعد والدین کا تذکرہ فرما کر. اور یہ کم از کم انداز قرآن حکیم میں 5 مرتبہ آتا ہے. اور پھر قرآن کریم کے ساتھ احادیث، بلکہ قرآن کریم کے اور مقامات لے لیں، خاص طور پر بڑھاپے کا معاملہ، جب ماں باپ پر ذرا ایک مشکل وقت بھی ہوتا ہے اور اولاد کی جوانی، اس کی بھی کچھ نہ کچھ رنگینیاں ہوا کرتی ہیں، عین امکان اس وقت زیادہ ہوتا ہے کہ اولاد نافرمانی کی طرف ہو، یا ان کو ڈپرائیو آف کرے یا ان کو اگنور کرے، اور ماں باپ بیچارے جو ہیں وہ بے سہارا رہ جائیں ظاہر کے اعتبار سے. تو بڑھاپے کے تعلق سے جو کلام قرآن کریم میں آتا ہے، جو کہ کلائمیکس ہے اس موضوع کا، وہ سورہ بنی اسرائیل کا 3واں رکوع ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پہلی بات، ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے، اف بھی نہ کہنا. یہ اردو کا اف نہیں، عربی کا اف ہے. اور کم ترین کوئی انداز ناگواری کے اظہار کا اگر ہو سکتا ہے تو یہ اف ہے. یہ اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو شاید کوئی ٹرانسلیشن ہوگی، یہ اردو کا اف نہیں ہے. تو ایک اف بھی نہ کہنا، 2 نہ جھڑکنا، 3 ان سے نرمی سے بات کرنا، 4 اپنے کاندھوں کو عاجزی اور شفقت کے ساتھ جھکا کر رکھنا. اور یہ کرنے کے بعد یہ نہ سمجھنا تم نے کوئی اپنا احسان کر ڈالا ان پر، تمہارے بس میں نہیں کہ تم ان کا حق ادا کر سکو. رب سے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما، اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا تو بڑی شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کا معاملہ کیا تھا. گویا
الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے بس میں نہیں کہ تم ماں باپ کا حق ادا کر سکو، تو رب جس سے تمہیں بھی پیدا کیا، جس سے ماں باپ کو بھی پیدا کیا، اس رب ہی سے التجا کرو کہ میرے رب تو ان پر رحم کا جو ہے وہ معاملہ فرما دے۔ اور غور کریں، رب بیانی، رب اللہ ہے، رب حقیقی، ربوبیت کا لفظ ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں لے کر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ احادیث پر نگاہ ڈالیں، بہت 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 تفسیر آتی ہے۔ 2-3 احادیث کا تذکرہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ علیہ السلام بہترین عمل کیا ہے؟ وقت پر نماز کو ادا کرنا، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنا، اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اللہ اکبر۔ نماز کے فوراً بعد ماں باپ کا حق۔ اسی طرح حضور فرماتے علیہ السلام، تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہیں، ان کی ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت تمہیں جنت، اور ان کی نافرمانی، ان کو ناراض کرنا تمہیں جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اللہ کی حدیث میں اللہ کی رضا والد کی رضا میں، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اور پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام حسن سلوک، گھر میں ڈیسیشن میکنگ کی اتھارٹی باپ کے پاس، اگری، حسن سلوک میں یا رسول اللہ کون سب سے بڑھ کر؟ صلی اللہ علیہ وسلم ماں، پھر کون؟ ماں، پھر کون؟ ماں، پھر کون؟ باپ کا معاملہ۔ عورت کو فطری طور پہ کمزور بنایا، لیکن اس کا کیا درجہ رکھا؟ 3 درجہ زیادہ بیان ہو رہا ہے۔ پھر جنت تمہاری ماں کے قدموں کے پاس ہے، یعنی ماں کی خدمت تمہیں جنت کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اور وہ بات کہ جبرائیل آتے ہیں علیہ السلام اور 3 مرتبہ بد دعائیں کر رہے ہیں، استغفر اللہ، یہ بد دعا کہتے ہوئے بھی بڑا جھجک محسوس ہوتی ہے۔ ایک بد دعا کیا ہے؟ تباہ اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے ایک یا دونوں ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ فرشتوں کے سردار نے یہ کہا تو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ السلام منبر پر فرماتے آمین، یہ شخص تباہ اور برباد ہو جائے۔ یہ وہ ورژن ہے جو اللہ کا کلام اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرماتے۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آج اگر میری ماں، میرے والد اگر حیات ہیں، ایک یا دونوں، تو آج میرا طرز عمل کیا ہے؟ یہ باتیں صرف باتیں بیان کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ کرنے والی باتیں ہیں، یہ کرنے والی باتیں ہیں۔ اور اولاد دیکھتی ہے بڑے غور سے کہ دادا دادی نانا نانی کے ساتھ میرے ابا اماں نے کیا معاملہ کیا۔ ایگزیکٹلی۔ تو وہ پھر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ لیکن بنیادی گفتگو آپ نے عطا فرما دی۔ اولاد کو تنگ دستی، مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، نحن نرزقکم وإیاہم۔ اللہ اکبر۔ ارشاد۔ عرب کے معاشرے میں بھی اور بھی وجوہات کی وجہ سے اولاد کو قتل کیا جاتا تھا۔ یہاں اسپیسیفکلی قرآن رزق کے تعلق سے کلام کر رہا ہے، جو اس وقت کا یونیورسل گلوبل ایک مسئلہ ہے کہ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے، اور آپ نے انٹرو میں اشارہ بھی فرمایا کہ بچے 2 ہی اچھے۔ اس کے بعد اگلا جملہ بھی انیس صاحب چلتا ہے کچھ علاقوں میں، 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، اور سبحان اللہ، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ایک ہی حدیث اس سارے فلسفے کے اوپر پانی پھیر دیتی ہے۔ حضور فرماتے علیہ السلام، کل قیامت کے دن میں اپنے اس امتی پر فخر کروں گا جس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری امت میں اضافہ کیا ہوگا۔ تو پیغمبر تو اضافے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو میں اس کی ترجمانی میں عرض کیا کرتا ہوں، بچے زیادہ ہی اچھے، باقی اللہ کس کو کتنے عطا کرے اللہ کے فیصلے ہیں۔ بہرحال اسی طریقے پر یہ جو تصور ہے کہ جناب رزق کی کمی کا معاملہ ہو جائے گا، وسائل کی کمی کا معاملہ ہو جائے گا، اسباب کی کمی کا معاملہ ہو جائے گا، یہ ہماری عقل کے فتنے ہیں جو آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ورنہ رب جو فرماتا ہے، عقیدہ جو بتاتا ہے، ایمان جو بتاتا ہے، وہ فرماتا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی جاندار نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ لی ہو۔ بچہ ماں کے بطن میں جب 4 مہینے کا ہوتا ہے، حدیث مبارک بخاری مسلم اور دیگر تمام کتب میں ہے، جب بچہ ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح بھی پھونکتا ہے اور چند باتیں طے کر دی جاتی ہیں، اس کا رزق کتنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے، اس نے زمین بنائی ہے، زمین پہلے سجائی ہے، حضرت اور خوراکیں مقرر کی ہیں، سورہ حامیمہ سجدہ کے شروع میں آتا ہے، خوراکیں مقرر کر دیں، حضرت انسان بعد میں زمین پر آیا ہے۔ بچہ ماں کے بطن سے باہر بعد میں آتا ہے، اس ماں کے وجود میں اس بچے کی اولین غذا کا اہتمام اللہ تعالیٰ پہلے فرماتا ہے۔ اگر اور اعتبارات سے بھی دیکھیں تو آج جو وسائل کی فراوانی ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا کے اندر، ایگریکلچر کا معاملہ ہو، ٹیکنالوجی کا معاملہ ہو، ہم 150 برس پہلے اس طرح کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وسائل کی کوئی کمی کا معاملہ ہو جس کی وجہ سے اس طرح کے فتنے پھیلائے جاتے ہیں، مسئلہ ایک عادلانہ
نظام کے نہ ہونے کا ہے۔ افراد میں سے کچھ لوگ ایک عظیم اکثریت کی دولت پر قابض اور ظالم اور جابر بن کر بیٹھتے ہیں اور معاشرے کے وسائل چند ہاتھوں میں محدود ہو جاتے ہیں۔ اس ظالمانہ نظام کے خاتمے اور ظالموں کے ہاتھ کو روکنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ رب کی صفت رزاقیت پر عدم اعتماد کرنے کی باتیں کی جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دینی تعلیمات کی روشنی میں جو خاندانی منصوبہ بندی کے جو نعرے، جس جانب آپ نے بھی اشارہ فرمایا، کچھ میں نے عرض کی تھی، یہ روح، اس کی روح، ان نعروں کی روح، کیا آپ خلاف دین سمجھتے ہیں؟ بالکل خلاف دین ہے۔ اور اب اگر آپ انٹرنیشنل سینیریو دیکھیں، آپ کے علم میں ہے کہ فرانس میں 40s میں نعرے لگے تھے، اور ورلڈ وار 2 کے بعد فرانس وہ ملک تھا کہ جہاں مین پاور کی کمی ہو گئی تھی اور ریاستی سطح پر پھر ان کو انسینٹیوز دینا پڑے، اور جملے شاید تقریباً یہ ہوں گے کہ بچے زیادہ اچھے، جو بچے پیدا کرے گا اسٹیٹ اس کو سپورٹ کرے گی۔ آپ اپنے پڑوس میں چائنا کے اندر دیکھ رہے ہیں، کچھ عرصے پہلے تک تو ایک بچے پر ہی لمیٹیشن لگا دی گئی تھی، اب ان کو بھی، حالانکہ ان کی پاپولیشن ٹھیک ٹھاک ہے، مگر ان کو بھی اس کو کھولنا پڑ رہا ہے۔ تو انسان محض اپنی عقل کی بنیاد پر جب سوچتا ہے تو وہ پنڈولم کی طرح کبھی ایک ایکسٹریم پر جاتا ہے، کبھی دوسری ایکسٹریم پر جاتا ہے۔ خالق کائنات جو علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم، ہر بات کی قدرت رکھنے والا، ہر بات کا علم رکھنے والا، وہ بتا رہا ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں۔ یہ رزق کا مسئلہ تمہارا نہیں ہے، رزاق ہم ہیں، رزاق تم نہیں ہو۔ نحن نرزقکم وإیاہم۔ اچھا، دنیا میں بچوں کو نہیں آنے دیا جائے، نئے نئے طریقے آتے رہتے ہیں، کیا یہ بھی خلاف دین ہے؟ یعنی یہ سمجھ، اور اس روح کے ساتھ دیکھیں، کہ یہ 2 بچے ہیں میرے، اب 2 کے بعد یہ تیسرے کی ضرورت نہیں، چوتھے کی نہیں ہے، تو میں اس بچے کو دنیا میں آنے ہی نہ دوں۔ اول تو جس جان کے لیے آنا اللہ نے مقدر فرما دیا، دنیا الٹی لٹک جائے وہ جان تو دنیا میں آ کر رہے گی، ایک بات۔ اس کے پیچھے صحابہ کے دور کے کچھ واقعات بھی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر کانسیپٹ یہ ہے کہ بھئی اب پالیں گے کیسے، پرورش کیسے ہوگی، اور یہ کیسے ہوگا، تو روح اور جڑ تو یہی بن رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت پر عدم اعتماد کا معاملہ۔ ایک ہوتا ہے کسی کا انڈیویجول معاملہ، وہ میڈیکل مسائل ہیں، وہ ڈاکٹر بیماری ہے وہ الگ، لیکن اس کو ایک نعرے کے طور پر اور ایک تحریک کے طور پر پروموٹ کرنا یقیناً یہ خلاف دین ہے، خلاف مزاج دین ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت پر عدم اعتماد کا اظہار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، وقت ختم ہو رہا ہے تو مزید بات ہو سکتی ہے، لیکن فوراً یہ 2 پوائنٹس اور رہ گئے۔ ایک تو بے شرمی کی باتوں کی طرف نہیں جانا ہے، خواہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں۔ آج ہم کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، یعنی گناہ دسترس میں نہیں ہوتا تھا، وہ سد ذرائع کی جو بات ہم کرتے ہیں، لا تقربوا الزنا قرآن کہتا ہے، لا تقربوا الزنا قرآن کریم فرما رہا ہے، تو یہ بے شرمی کی باتوں کی طرف نہیں جانا، اور وہ ازلی قوانین ہیں اور ابد تک رہیں گے۔ جی ارشاد فرمائیے۔ فواحش کا لفظ عموم کے اعتبار سے ترجمہ بھی ہم لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں، بے حیائی، بدکاری، البتہ عربی اسلوب اور قرآن حکیم نے جن جن پیرایوں میں اس لفظ کو، اس سے فاحشہ اس کی واحد اور فواحش جمع، تو یہ قرآن حکیم نے جو مختلف پیرایوں میں استعمال کیا، اس کے تناظر میں پھر اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ وہ تمام برائیاں جن کا برا ہونا بالکل واضح ہو، جیسے نکاح مقت تھا کہ سوتیلا لڑکا جو تھا وہ اپنی باپ کے انتقال کے بعد سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا، قرآن اس کو بھی فاحشہ کہتا ہے۔ تو تمام قبیح اعمال جو کہ برائی میں بالکل واضح ہوں ان کے لیے بھی فواحش کا لفظ آتا ہے، اور جو بدکاری کے پہلو، بے حیائی کے معاملات جس سے جذبات بھڑکتے ہوں اور زنا کی طرف ترغیب و تشویق کا معاملہ بڑھتا ہو، وہ سارے امور بھی فواحش کے ذیل میں آتے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے چاہے ظاہری ہوں، اللہ معاف فرمائے، اب تو بعض گناہ اگر ہم گلوبل سینیریو کے اندر دیکھیں تو اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور دھڑلے کے ساتھ مجمع میں آ کر کیا جاتا ہے اور اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ایک وہ انتہا کا معاملہ ظاہر کا، اور ایک ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے ہو یا پوشیدہ کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے گناہ سے، بے حیائی کی بات سے، بدکاری کی بات سے بچو۔ آپ نے بڑا عجیب جملہ استعمال فرمایا، اور جو کھولتا ہے اس وقت کے سینیریو کو، کہ پہلے گناہ دسترس میں
نہیں تھا. آج تو اسمارٹ فون جو ہے وہ تکیے کے غلاف میں اور اس سے آگے نہ جانے کہاں کہاں اویلیبل نہیں, اور کتنے کتنے گناہ جن کا دسترس میں ہونا ممکن نہیں تھا, جن کا تصور ممکن نہیں تھا, آج بندہ وہاں تک پہنچا ہوا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے, اللہ ہمیں توفیق دے کہ محض ظاہر کے گناہ نہیں, باطن کے بھی گناہ. تنہائی میں بیٹھ کے دو نامحرم گپے لگا رہے ہیں, تنہائی میں بیٹھ کے دو نامحرم جو ہے وہ تعلقات استوار کر رہے ہیں. طلاق 3 ہو چکی, فقہی بحث میں نہیں جاتا, طلاق 3 ہو چکی ہیں پھر بھی تعلقات قائم رکھے ہوئے ہیں. یہ بھی اسی پوشیدہ گناہ کے ذیل میں یا پوشیدہ فاحشہ عمل کے ذیل کے اندر شمار ہوگا. اور ایک اور بات بھی ذرا پازیٹیو سائڈ یہ لے رہے ہیں, وہ 7 قسم کے افراد جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, ان میں وہ بھی ہوگا جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے رویا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے. اس کا ایک حاصل دوسری احادیث کی روشنی ہوئی ہے کہ تنہائی میں بس اس کو اللہ کا خوف روکتا ہے, حالانکہ اس کے سامنے مینز اویلیبل ہیں. اللہ کے ہاں کیا قدر ہے, ایسا بندہ جو تنہائی میں بھی رونے والا, تنہائی میں بھی اللہ کے خوف سے گناہ سے بچنے والا ہو, کل وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور آخری بات یاد رہے, بہت بھاری بات ہے, لوگوں کے سامنے کچھ لوگ پھر بھی احساس کر جاتے ہیں, کچھ لوگ تنہائی میں احساس نہیں کرتے. حالانکہ اللہ سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی خشیت رکھی جائے اور اس سے حیا کی جائے, جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے. اللہ سب سے بڑھ کر حیا, اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ سے حیا کی جائے. تو بندہ تنہائی میں اللہ کا لحاظ رکھے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, کیونکہ اب اگلا آخری پوائنٹ رہ گیا ہے, لیکن اس سلسلے میں جو باتیں آپ نے فرمائی ہے تو فرد کی پاکیزگی, فرد کا تزکیہ ہوتا ہے. کچھ کام ریاست کے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایسا ماحول پیدا ہی نہ ہونے دے کہ جہاں گناہ دسترس میں آ جائے. ماشاءاللہ, یعنی آپ جو اشارہ فرما رہے ہیں, جو کچھ آج میڈیا کے نام پر چلتا ہے, دکھایا جاتا ہے, اگر چائنا جو ہے کچھ سوشل میڈیا کی سائٹس کو بند کر سکتا ہے اپنے تئیں, اپنے مفادات کے لیے, تو کیا ہمارے پاس وہ اتھارٹیز نہیں ہیں کہ لوگوں کے اخلاق اور کردار کو بگڑنے سے بچانے کے لیے, لوگوں کے ایمان کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے, اور لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے وہ روک تھام کی جائے, جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا؟ جی بالکل. پھر یہ جو کراچی میں آپ بھی رہتے ہیں شیخ صاحب, میں بھی رہتا ہوں, یہ جو شراب خانے کھلے ہوئے ہیں پورے شہر میں, یہ سرکاری سرپرستی میں لائسنسڈ یہ وائن شاپس ہیں جہاں ہمارے بچے بچیاں جاتے ہیں اور جا کے شراب خرید لیتے ہیں. تو یہ سرکاری سرپرستی ہو رہی ہے نا, اس پر ایکسائز بھی لی جا رہی ہے, اور گورنمنٹ کا جو ریونیو ہے, یعنی معیشت مضبوط ہو رہی ہے, وہ ٹیکسز جمع کرائے جاتے ہیں, ایک حرام رقم کے ذریعے معیشت کو مضبوط بنایا جا رہا ہے. اور دعویٰ ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہیں. تو وہ سد ذرائع کہ گناہ کا امکان پیدا نہ ہو اور اس کو روکا جائے. آخری پوائنٹ یہ کہ کسی بے گناہ کو, کسی ناحق کو قتل نہ کرنا, مگر حق کے ساتھ. ظاہر ہے ایک قاتل ہے, تو قاتل کو جب پھانسی پہ چڑھایا جائے گا تو وہ قتل ناحق نہیں ہوگا, کیونکہ قاتل کو سزا دے کر باقی معاشرے کو محفوظ بنا لیا گیا. ارشاد, یعنی انسانی جان کی حرمت کا تذکرہ ہے, اور انسانی جان اس قدر محترم ہے کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تمام انسانوں کے اعتبار سے, مسلمان کی جان تو بڑی بات ہے, جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. یہ تو احترام انسانیت کا معاملہ. تو انسانی جان کے احترام کے تعلق سے قرآن کریم ذکر فرما رہے ہیں. نمبر 2, الا بالحق, مگر یہ کہ حق کے ساتھ. آپ نے ایک مثال بتائی اور وہ بڑی قیمتی ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ قصاص کا جو حکم ہے کہ قاتل کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کو بدلے کے طور پر سزا میں قتل کیا جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے اس میں عقل مندوں بڑی زندگی ہے. ایک کی سزا سے لاکھوں کروڑوں کو عبرت ہوگی, لاکھوں کی جانیں بھی بچیں گی, اور چند لوگ جو کل ارادہ بھی کرتے کسی کو قتل کرنے کا, وہ بھی قتل کرنے سے رک جائیں گے. ہاں, حق کے ساتھ قتل میں یہ بھی ہے کہ کسی قاتل کی سزا کا معاملہ. اسی طرح حربی کافر, یعنی شریعت کے مطابق قتال کا معاملہ ہو رہا ہے, کفار سے جنگ ہو رہی ہے, تو ساری باتیں گردن توڑائی جائے گی جو لڑنے کو آ گیا. اسی طریقے پر حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے, شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے, جرم ثابت ہو جائے تو رجم کی سزا کا اس میں معاملہ ہوگا. تو قرآن حکیم میں اور احادیث مبارکہ میں چند اور مثالیں بھی دی گئی ہیں. یہ سب شامل ہیں حق کے ساتھ, جہاں کتاب الہی یا سنت رسول سے یہ معاملہ سامنے آتا ہو کہ کسی کی جان سزا بطور سزا لی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ
انسانی جان جو ہے وہ محترم قرار دی گئی. محترم قرار دی گئی کہ اے کعبہ تو بہت محترم ہے، تو بہت عظمت والا ہے، لیکن ایک انسان کی جان تجھ سے زیادہ محترم. جی، یعنی کعبے کو خطاب کر کے حضور کا خطاب، اور ایک مسلمان کی جان کا ذکر اگر ہو رہا ہے تو اب آپ غور کر لیں کہ کتنی جانیں ناحق قتل کی جاتی ہیں اور کتنی گردنیں ناحق اڑائی جاتی ہیں، اور کعبے سے زیادہ محترم ایک مسلمان کی جان یہ حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شیخ صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ خطاب کروا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے ان سے کہ آؤ میں بتاتا ہوں کہ تم پر پابندیاں کیا کیا ہیں. شیخ صاحب نے تمام نکات کو بالکل وضاحت کے ساتھ اور تفصیلی انداز میں بیان فرمایا اور ہماری علمی کمی کو دور فرمایا. شیخ صاحب آپ کا میں ایک بار پھر شکر گزار. وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا، بنو ہاشم سے معاشرتی مقاطعہ کا معاہدہ کہاں رکھا گیا؟ درست جواب، خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا گیا. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کس صحابی کی صاحبزادی تھیں؟ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، یا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، یا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194. شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے کہ یہ تحفہ کہاں جا رہا ہے؟ مسعود احمد صاحب کراچی سے. مسعود احمد صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ تحفہ آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ ہر ذخیرے سے زیادہ پسند تمہیں نیک اعمال کا ذخیرہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. ہر ذخیرے سے زیادہ پسند تمہیں نیک اعمال کا ذخیرہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاستبقوا الخیرات. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.